أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله. قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، مت دوستی کرو، قوما، ایسی قوم سے، غضب اللہ، کہ جن پر اللہ کا غضب، غضب اللہ، غصے ہوئے اللہ، علیہم، ان پر، قد یئسوا، تحقیق مایوس ہو گئے وہ، من الآخرہ، آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح کے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کافر لوگ، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ ابتدائی صورت میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دی کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن، یعنی کافر لوگ، کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ یہ ابتدا سورت میں بیان کی، اور سورت کی انتہا بھی اسی بات پر ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایسی قوم کے ساتھ دوستی نہ کرو کہ غضب اللہ، کہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اب وہ ایسی قوم کون سی ہے جن پر اللہ کا غصہ ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما کہ وہ یہود ہے اور نصرانی ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر۔ تو جس طرح کافروں کو دوست نہیں بنانا، اس طرح یہود و نصارہ کو بھی دوست نہیں بنانا۔ اور یہ اللہ نے مومنین کے سورہ فاتحہ میں یہ بتا دیا کہ دو ہی راستے، ایک صراط مستقیم ہے، اس کو مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کا راستہ جو ہے، سیدھا راستہ صراط مستقیم کے رہنمائی فرما، ثابت قدم رکھ صراط مستقیم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اور اس کے برخلاف کیا فرمایا؟ غیر المغضوب
ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ تو منعم علیہ لوگوں کے رستے کو مانگنا ہے۔ اب منعم علیہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے 5ویں پارے میں 4 طبقوں کا ذکر فرما کر فرمایا یہ منعم علیہ لوگ ہیں، ان کے رستے کو مانگو کہ اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام، اور ان لوگوں کا رستہ نہیں دکھا جن پر تیرا غضب ہو۔ غیر المغضوب، مغضوب علیہ لوگ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتولوا قوما غضب اللہ، کہ ایسی قوم سے دوستی نہیں کرنی جن پر اللہ کا غضب ہو۔ کیوں؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، کہ یہ لوگ جو ہے نا آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، بس دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا ہی میں محنت کر کر اپنا نام پیش کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو مغضوب علیہ لوگ ہیں، ان سے دوستی نہیں کرو کیونکہ یہ آخرت سے مایوس ہے۔ اور اس وقت جو ہے اسرائیل یہ یہود و نصارہ بلکہ شعوری قسم کے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور یہ آخرت سے مایوس ہے۔ اس لیے ہے کہ اگر آخرت کا خوف ان کے پاس ہوتا ہے تو اس طرح ظلم تو نہ کرتے، عورتوں پر، بچوں پر، مسلمانوں کے جو ہے کتنے ہزار لاکھوں بچوں کو جو ہے بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ کئی یئسوا من الآخرہ، کہ یہ مایوس ہو گئے کس سے؟ آخرت سے۔ کما یئس الکفار، کہ جس طرح نا امید ہو گئے کافر لوگ، من اصحاب القبور، کہ وہ کافر جو ہے جس طرح قبروں والوں سے جو ہے امید نہیں رکھتے، اسی طریقے نا امید ہو گئے، اس طرح یہ بھی نا امید ہو گئے آخرت سے۔ اب اس کے 2 مطلب کہ کما یئس الکفار، کہ کافر لوگ جو ہے نا امید ہو گئے، کیونکہ جب کافر مر گیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں تو اس کے لیے کوئی ایصال ثواب ہی نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ تو نیک کاموں کا ہوتا ہے، تو اس نے نیکی کا کام کوئی کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ اہل اولاد میں کوئی اس کا دعا کرنے والا ہے اور نہ اسی طریقے سے کوئی اور ہے، تو اس کے نامہ، انسان کا نامہ اعمال موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اپنے اعمال تو ہے نہیں، اور وہ اعمال جو دنیا میں صدقہ جاریہ کے طور پر کر گیا ہے وہ اس کو پہنچے گے، اپنے بیٹے کو پڑھا گیا، اپنی جو ہے اولاد کو صحیح طریقے سے دیندار بنا گیا، یا اسی طریقے سے مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا دیا ہے، تو اب وہ جو ہے لوگوں کے لیے کوئی خیر خواہی کا کام کر گیا ہے، تو اب وہ چیز تو اس کی ہے نہیں، اور پھر ایمان ہے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ جب قبر میں پہنچ گیا تو اب وہ اس کے بعد اس کے نامہ اعمال بند ہو گیا، اب وہ نا امید ہو گیا، اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایصال ثواب نہ صدقہ جاریہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قبر کی تیاری کے لیے دنیا میں کچھ کر جائے، ایسے اعمال کر جائے، ایسی چیزیں چھوڑ جائے ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے، اضافہ ہوتا جائے۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی نامہ جو ہے کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری چیزیں ہوں، نیکی کے بہت سارے کام ہوں، نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، اور دیگر جو ہے خیرات ہوں گے، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے ہوں گے۔ تو وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ اللہ یہ میرا نامہ اعمال تو نہیں ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو فرمایا ہے کہ تو نے ایک طالب علم کی خبر گیری کی، اس کی کفالت کی، وہ طالب علم قرآن پڑھا، اس نے پھر آگے قرآن پڑھایا، پھر اس نے قرآن کی دعوت دی، لوگوں کو نیکی کے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف لگا دیا،
اب اس طالب علم نے جتنا بھی اپنی زندگی میں کام کیا، کیونکہ سبب تو بنا تھا، تو وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ تیرے نام اعمال میں لکھے، اس لیے تو ایسا کام کر جانا چاہیے تاکہ قبر میں وہ جو نامہ اعمال ہے وہ کھلا رہے۔ وہ نامہ اعمال انسان کا اپنا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن صدقات جاریہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ چلتے رہتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کافر کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کما یئس الکفار، کہ جس طرح نا امید ہو گئے کفار من اصحاب القبور، قبر کے اٹھنے سے، مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ قیامت کا منکر ہے، قبر کی زندگی کا منکر ہے، اللہ کے سامنے محشر پہ آنے کا منکر ہے، جنت اور دوزخ کا منکر ہے۔ اس طرح وہ مایوس ہو گئے، جس طرح کافر مایوس ہو گیا، کیوں کہ منکرین جو قیامت ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں لَن یبعث اللہ من یموت، آج جو مر گیا اس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی کفار مکہ نے کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کون پوشیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون پوشیدہ ہڈیوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأ اول مرہ، جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین ہے، جس طرح اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ضروری ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح آخرت کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آخرت ہے، موت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد اٹھنا ہے، اور محشر کا میدان ہے، اور وہاں سوال و جواب ہونے ہیں۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت ہے اور کفار کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی۔ تو فرمایا ہے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے یہود و نصارہ کہ قد یئسوا من الآخرہ، کہ یہ آخرت سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، جس طرح کے کافر لوگ جو ہے من اصحاب القبور، قبر کی زندگی سے، قبر کی والوں کی زندگی سے جو ہے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اس طرح یہ بھی نا امید ہے۔ لہذا جو منکرین قیامت ہیں وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں، لہذا ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم۔ اے اللہ کریم، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں، یا اللہ قریب بعید میں، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مومنین مرد، مومنین عورتیں، اے اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ عائش جمعۃ المبارک کا دن، یا اللہ یہ خیر و برکت کا دن ہے، یا اللہ یہ روشن دن ہے، یا اللہ اس میں کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی یاد و عبادت میں یا اللہ ہمیں مشغول فرما، غفلت سے یا اللہ غفلت سے دور فرما۔ یا اللہ آج کی برکات، یا اللہ جمعے کی برکات، یا اللہ اس سے محروم نہ فرما۔ ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، جمعے کی ظاہری باطنی ترقیات یا اللہ برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب۔
صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا